فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام بزرگ ہو، درود شریف پڑھ لیں۔ میدان قیامت میں جب تمام مشرکین یہود و نصارہ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، تو جیسا کل بتایا صرف اللہ کے نام لیوا جو ہوں گے وہ میدان محشر میں جمع رہیں گے، باقی رہیں گے۔ ان میں بھی منافقین ہوں گے اور خالص مسلمان ہوں گے۔ اب ان کے درمیان بھی اللہ کو امتیاز کرنا ہوگا، اس لیے اپنی تجلی کا ظہور فرمائیں گے، تجلی ساق کا ظہور کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نور کو دیکھ کر مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، اور منافقین ان کو جو ہے ایک تختہ لگا دیا جائے گا، وہ جھکنا بھی چاہیں گے، سجدے میں جانا بھی چاہیں گے لیکن نہیں جا سکیں گے، جس سے منافقین اور مومنین کا امتیاز ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مومنوں کو جو سجدے میں گرے ہوں گے حکم دیں گے اٹھنے کا، اللہ کی آواز سے، نور سے وہ پہچان جائیں گے کہ یہی ہمارے رب ہے، لہٰذا ان کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ میدان محشر میں یہ پہلا موقع ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ حالانکہ وہی میدان کے اندر منافقین بھی ہوں گے، لیکن منافقین اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جو آج تراویح میں پڑھی جائے گی، سورہ تطفیف 30ویں پارے میں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اس دن ان کے پروردگار کے درمیان ان کا حجاب کر دیا جائے گا، پردہ کر دیا جائے گا، اور ایسا پردہ ہوگا کہ میدان میں حالانکہ سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، مومنین زیارت خداوندی سے مشرف ہو رہے ہوں گے اور منافقین اس سے محروم ہوں گے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حجاب ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کل بتایا میں نے، ابھی بھی جو ہے منافق اور مومن ساتھ میں ہیں۔ اب جنت جہنم میں جانا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پورے میدان میں ایک اندھیرا قائم کر دیں گے، پوری تاریخ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان والے ہوں گے ان کے ایمان کی وجہ سے، اور ہر ایمان والوں کے ساتھ جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے دل میں ایک روشنی اور نور پیدا کر دیں گے۔ جس کے جیسا ایمان ہوگا، جس کا جیسے اعمال ہوں گے ویسی اس کی روشنی ہوگی۔ ہاں، یہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا پاورفل، اور ایمان کے ساتھ جس کے اعمال صالحہ جتنے زیادہ، اس کی روشنی بھی زیادہ۔ ظاہری بات ہے، دنیا میں ہم اس کو جو ہے احساس کرتے ہیں کہ جس کی بیٹری میں چارج ہوتی ہے اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا جو ہے چارج نہیں ہوتا ہے یا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو روشنی بھی کم ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے، ایمان کی جو ہے اس محنت کے ذریعے جس نے اپنی روشنی اور اپنی چارج کو برابر فول کیا ہوگا اس کی روشنی اتنی فول ہوگی، اور وہ اندھیرے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے جنت کو جو ہے منازل کو، اس کے مرحلے کو طے کرے گا۔ کیونکہ میدان محشر میں اندھیرا قائم کر کے اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر ایک پل رکھیں گے جس کو صراط کہا جاتا ہے، پل صراط۔ اس پل صراط پر سے گزرنا ہے،
اور آج ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں، یہ پل صراط پر سے جو گزرنا ہے نا، یہ ایمان والے ہی گزریں گے. کافر مشرک جو ہے یہودی نصارہ تو آلریڈی جہنم میں چلے گئے. بھئی سن لیا نا ہم نے، سب چلے گئے. اب یہ پل صراط پر سے گزرنا کس کو ہے؟ تو کہ ایمان والوں کو. ایمان والوں کو وَإِن مِّنكُمْ تم میں سے ہر ایک کو اس پل صراط پر سے جو ہے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. قرآن کی ایک آیت دیکھو، ساری ڈیٹیلز بتا دی ہے. ایسا ہونا ہے اور بالکل پکی بات ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں. ہم پہلے دن سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں، ہر بات قرآن حدیث سے، بس باہر کی اور کوئی بات نہیں. یہ جو اندھیرا ہوگا اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، تو جس کی جیسی لائٹ ہوگی، جس کی جیسی روشنی ہوگی، ظاہری بات ہے وہ اسی طرح جلدی سے اس راستے کو پار کرتا چلا جائے گا. مومنوں کو بھی روشنی ملے گی، منافقوں کو ملے گی. ایک روایت میں ان کو بھی روشنی ملے گی لیکن تھوڑی ڈیم. اور پھر روشنی ملے گی، ابھی تو وہ پل کے پاس پہنچیں گے بھی نہیں اور وہ روشنی ان کے پاس سے سلب کر لی جائے گی. جیسا کہ دنیا کے اندر یہ لوگ مذاق کرتے تھے نا ایمان کا، مومنوں کا. ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے اور باطن میں ان کے اندر کفر بھرا ہوا تھا. اس لیے جس طرح دنیا کے اندر یہ ایمان والوں سے اللہ سے دھوکہ کرتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، قرآن میں یہ منافقوں کا کام ہی ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو آج دھوکے کی شکل یہ بھی ہوگی، اللہ ان کو بھی جو ہے تھوڑی روشنی دیں گے کہ جاؤ چلیں گے، روشنی لے لیں گے. جہاں روشنی کام لگنے والی ہے، وہ پل صراط پر سے گزرنا ہے جو بال کی طرح بالکل باریک اور تلوار کی دھار کی طرح تیز، یہ پل صراط. تو وہاں قریب ہوں گے، اللہ روشنی لے لیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو روشنی ملے گی ہی نہیں اور اندھیرے میں چلیں گے، گریں گے جہنم میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریا لائے گا، اندھیریا. ویسے ہی میدان محشر اندھیرا ہوگا اور جس نے جس پر ظلم کیا ہوگا اس کے لیے اندھیرا اور زیادہ ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، گناہ سب سے بڑا ظلم. آدمی جتنے بھی نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، حکم عدولیہ کرتا ہے، وہ گویا اندھیروں کا اسٹاک کر رہا ہے اپنے لیے، اپنے لیے. اسی لیے قرآن کریم میں ہے کہ بھئی گناہ مت کرو، فلا تظلموا انفسکم، اپنے آپ پہ ظلم مت کرو. تم گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ کی بات کو نہ مان کر، کسی کا نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہو، اپنا. یہ تم جو ہے سب اندھیریوں کا اسٹاک کر رہے ہو. یہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ سارا گناہ یہ اندھیریوں کی شکل میں اسٹاک ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روشنی کے لیے انتظام کرو کہ تاکہ تم کو روشنی ملے. آپ علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہے جن احادیث میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے یہ عمل کرو تاکہ قیامت کے دن تم کو روشنی ملے. آپ علیہ السلام تہجد میں اٹھتے تھے نا، اٹھ کر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی یدی نورا وفی رجلی نورا وفی لحمی نورا وفی عظمی نورا وفی مخی نورا. دیکھو پورے سر سے لے کر پیر تک کے سارے اعضاؤں کو اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میرے آنکھوں میں نور پیدا فرما، اے اللہ میرے ہاتھوں میں نور پیدا فرما، اے اللہ میرے پیروں میں نور پیدا فرما، اے اللہ میرے گوشت میں نور پیدا فرما، اے اللہ میری ہڈیوں میں نور پیدا فرما. یہ نور ہوگا تو ہی تو ہے وہ راستہ طے کر سکو گے، وہ راستہ پار کر سکو گے، وہ منزل تک جا سکو گے جس منزل تک ہمیں جانا ہے، جس کا نام جنت ہے.
یہ میدان محشر سے وہ جنت میں جانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے، اور وہ نور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور وہ نور حاصل ہونے والے اعمال کو دنیا میں ہمیں کرنا بھی ہے، تب جا کر نور ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بنور التام یوم القیامہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کو خوشخبری سنا دو، کن کو؟ ان اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو، جو اندھیرا ہوتا تھا۔ صبح کی نماز میں جب آتے تو اندھیرا ہوتا ہے نا بھائی، اندھیروں میں جو مسجدوں کی طرف جانے والے ہیں اور جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے وہ مسجدوں کی طرف جاتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، اندھیروں کی پرواہ کیے بغیر، کبھی ٹھوکریں لگتی تھی، دیکھو اس زمانے میں تو گاڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تو ہمیں بہت سارے اسباب دیے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، کہ بھئی اندھیرے میں آنا ویسے بھی آدمی کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، اور خاص طور پر افریقہ والوں کے لیے تو دشوار ہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود آدمی جو ہے بس مجھے قیامت کے دن روشنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے کہا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو نور تامہ کی آپ خوشخبری سنا دو، جو مسجد میں اندھیرے کے موقع پر اور اندھیرے کی حالت میں نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھر سے آتے تھے۔ اس کو خوشخبری کیسے سناؤ؟ نور تامہ کی، کامل نور کی، یعنی فل بیٹری۔ اس لیے فجر میں امتحان ہو جاتا ہے اچھوں کا۔ اس حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم علینا کا ایک مرتبہ میں نے بیان سنا، بلکہ ان مجلس میں بیٹھا ہوا تھا یہاں جونسبرگ کے کسی علاقے میں، جہاں اجتماع تھا، علماء کی جو ہے مجلس تھی، اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ بھئی کامل ایمان والوں کا مجمع اگر دیکھنا ہو تو فجر کی نماز میں دیکھ لو، کامل ایمان والے فجر کی نماز میں اچھوں کی مسجدوں میں دیکھو، جاؤ 2 صف 3 صف 4 صف ختم۔ فجر میں آنا بہت دشوار ہوتا ہے، اس لیے تو شیطان آنے نہیں دیتا، نہیں اس کو ظلمات میں رہنے دو، اندھیروں میں رہنے دو، اس کو روشنی ملے ہی نہیں، اور میرا مقصد پورا ہو جائے، مجھے سب کو جہنم میں لے کر جانا ہے، اس کو بھی جاؤ۔ اس لیے نور تامہ کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دی ہے جو فجر کی نماز جماعت حاصل کرنے کے لیے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلتا ہے، مسجدوں کی طرف۔ سے بعض لوگ کہتے ہیں یا فجر میں نہیں آ سکتے یار، گھر میں پڑھ لیتے، گھر میں پڑھتے ہو، پابندی سے پڑھتے۔ ارے اللہ کے نبی نے کہا جس کا گھر مسجد کے قریب ہو، بلکہ مسجد کے قریب ہو یا دور ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پھر بھی مسجد میں نہیں آتا اور گھر میں نماز پڑھتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جا کر اس کا گھر جلا دوں۔ ایسے ہی نہیں کہا اللہ کے نبی نے، یہ ہماری شفقت تھی، مہربانی تھی اللہ کے نبی کو۔ ارے وہ قیامت کے دن تم کو جلنا پڑے گا، ابھی تمہارا گھر جلا دوں گا تم۔ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو، گھروں میں نماز پڑھتے ہو، مسجدوں میں آؤ گے تو اس آگ سے بچ جاؤ گے، ورنہ دنیا کی آگ وہ تو جو ہے کل بتایا، دھواں جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ نور تامہ چاہیے نہیں چاہیے بھائی ہم کو؟ بھائی چاہیے نا۔ فجر کی نماز کو جس طرح رمضان مبارک میں کیسے الحمدللہ پابندی سے آتے ہیں نا بھائی ہم، ماشاءاللہ مسجد فل ہوتی ہے، تو ایسی فل ہم ہر وقت رکھیں، رمضان کے بعد بھول نہ ہو جائے، فل رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن وہ میدان محشر میں جہاں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، ہمیں نور تامہ کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل صرف فجر کی نماز کے لیے خاص نہیں، عبداللہ ابن مسعود کی روایت یہ ہے کہ من کانت لہو من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جو بھی آدمی 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ، دیکھو حافظہ کا سیگا ہے،
اور حافظہ کا معنی ہوتا ہے کہ بالکل پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ نہیں کہ موقع ملا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو قضا کر لی، اور قضا بھی کبھی کبھی تو سالہ سال تک کی قضا باقی رہتی ہے اور ادا ہوتی نہیں ہے، اور قضا جن میں بالکل جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا پابند بن جاؤ، خدائے پاک کی قسم، جب تم نمازوں کے پابند بن جاؤ گے، ایک نماز بھی آگے پیچھے ہوگی نا تو بے چینی آ جائے گی، اوہ میری نماز چلی گئی، نہیں مجھے سب کام ادھر رکھ دو گے، پہلے نماز پڑھ لو گے۔ ہاں اگر مسجد کئی سفر میں ہے یا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تو مسجد میں آ کر جو آدمی نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، پھر اس کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا، ہاں نہیں آتا، اور بہت فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہے، اس کے لیے قیامت کے دن دلیل ہے، اس کے لیے قیامت کے دن نجات ہے۔ 3 بشارتیں دی 5 وقت نماز کو پابندی سے پڑھنے پر، لیکن کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو پابندی سے نہیں پڑھتا، كَانَتْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً، اس کے لیے نہ قیامت کے دن روشنی ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے نجات کی کوئی شکل ہوگی، بلکہ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بڑے بڑے دشمنوں نے اسلام کا نام لیا اللہ کے نبی نے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن روشنی تو نہیں ہوگی، اس کے لیے دلیل تو کچھ نہیں ہوگا، نجات کی کوئی شکل بھی بظاہر نہیں دکھے گی، ہاں اس کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے صراحتاً کہہ دیا۔ اس لیے بزرگوں نمازوں کا اہتمام کرو، بہت محترم شان عمل ہے، میں نے اس کی تفصیل آگے بتا دی ہے۔ تو یہ نور تامہ کی بشارت، ایک تو فجر کی نماز کے لیے آنا، دوسرا تمام نمازوں کی پابندی، تیسرے نمبر پر مطلق نماز۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ نور علی الصراط، نماز یہ خود ہی بیٹری ہے، نور ہے، پل صراط پر سب سے زیادہ روشنی نماز ہے۔ دیکھو 3 روایتوں میں نماز کا تذکرہ، چوتھی روایت بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے نا بھائی، اعلان ہوتا ہے نا ہر جمعہ کو کہ بھائی جمعہ کا دن ہے سورہ کہف پڑھ لے، لیکن کوئی سنے تو نہیں بھائی، ہم تو تعلیم بھی نہیں سنتے ہیں۔ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد ہم نے دعا سے پہلے جو مسائل کی 2 منٹ کی تعلیم جو رکھی ہے نا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی امت کے سامنے کچھ علم آئے، لیکن پھر بھی وہ نماز جیسی ختم ہوتی ہے ایسے بھاگتے ہیں لوگ، وہ 2 سے 3 منٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی مسئلہ بڑا ہو ورنہ زیادہ نہیں ہوتا، بس 2 منٹ یا 3 منٹ، اس کے بعد دعا بھی، اب تو دعا کے لیے بھی کہ چلو نہیں مانگنی دعا، چلو کہ بھئی دعا کی لالچ سے تو بیٹھے اور کچھ علم سیکھ کر جائے، جب علم سیکھو گے تو پھر عمل آئے گا اور ہماری زندگی اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی، اس سے مہربانی کر کے بیٹھو بھائی، ہاں، اور یہ علم کو لو، تاکہ علم تم کو، علم جو ہے نا، علم حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم جو ہے نا یہ آدمی کو عمل کے لیے دستک دیتا ہے۔ علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرو گے؟ علم حاصل کرو، جہاں علم، جن لوگوں کو علم حاصل کرنا ہے لیکن کوئی بتلانے والا نہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے تو لینے والا کوئی نہیں، مطلب کہ الحمدللہ سب ہے، زیادہ تر تو ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو تو ہر بستی میں ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک آدمی چھوٹا بڑا جوان بوڑھا سب جو ہے علم کو لے، اس کو جو ہے عمل میں لائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جہاں سے وہ پڑھتا ہے وہاں سے لے کر مکہ کتنا دور ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نور کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جہاں بیٹھا ہے، جس جگہ بیٹھ کر وہ پڑھتا ہے، وہاں سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک کی جو خلا ہے، اللہ اس کے لیے نور کا اسٹاک کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن زندگی کی کتنی جمعہ ہماری چلی گئی، جو پڑھتے وہ تو الحمدللہ اپنے لیے اسٹاک کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھ رہے ان کا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی کے 30 سال 40 سال گزر گئے، جمعہ کے دن ہم پابندی سے سورہ کہف بھی نہیں پڑھ رہے، حالانکہ اگر پڑھو تو صرف 15 منٹ یا 10 منٹ لگے گی،
یہ سارے اعمال ہیں جو قیامت کے دن تم کو روشنی کے لیے کام لگیں گے. اللہ کے نبی نے بتایا، حدیث میں آتے. پانچواں عمل بتاؤں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کریں گے جو آسان ہوگا وہ چلو بتاؤ تو صحیح کون سا آسان ہے وہ لے لیں گے. یہ نہیں، سب کرنا ہے، سب عمل کرنا ہے. پانچواں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن مقدس کی تلاوت یہ بھی اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یہ بھی اسٹاک ہو رہا ہے نور کی شکل. دیکھو اعمال جو ہے نا، اعمال صالحہ، ان اعمال صالحہ میں بھی کچھ مخصوص عمل ہے جو روشنی کا کام دیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں اندھیرا ہوگا. قرآن مقدس کی تلاوت. عام طور پر لوگ جو ہے رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آج یہ بتاتا چلوں کہ قرآن بھئی رمضان میں اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن میں اترا ہے، لیکن صرف رمضان کے لیے نہیں اترا ہے بھئی کہ رمضان ہو تو ہی پڑھو اور رمضان ختم تو پھر قرآن بھی بند ہے بھئی. کہ آئندہ اصل پھر رمضان آئے گی تب قرآن کھولیں گے، سب جو ہے دھول صاف کریں گے، اور کبھی قرآن گم ہو گیا ہوگا تو نیا خرید لیں گے. اس لیے رمضان سے پہلے بہت قرآن جو ہے بکتے ہیں. رمضان آئی نا، قرآن پڑھنا ہے بھئی، روز قرآن پڑھو روز. یہ قرآن تمہارے گھروں میں برکتیں لائے گا. یہ قرآن جو ہے تمہارے دلوں میں روشنی پیدا کرے گا. قرآن کی تلاوت کو روزانہ کرنا، الحمدللہ جو کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہاں، قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں بھی کرو، غیر رمضان میں بھی کرو. رمضان میں خوب کرو. رمضان کو قرآن سے بہت زیادہ نسبت ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت بڑھا دینی، اور بڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے معتکفین حضرات بھی دیکھو، کوئی 15 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی روزانہ قرآن ختم کر رہا ہے. دیکھو آج بھی ہے ایسے اللہ کے بندے، ایک ایک قرآن روزانہ ختم ہو رہا ہے ہماری اس مسجد میں. ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی عمل میں برکت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. ہاں، یہ معتکفین حضرات ہماری بستی والوں کے لیے وہ کیا ہے، انہوں نے ہمارا ذمے سے جو سنت مؤکدہ کا ایک عمل تھا ان کے لیے انہوں نے ہمارے لیے فدیہ بن گئے. اگر یہ نہ بیچتے تو پھر ہمارے اوپر گناہ تھا بھائی. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کے عملوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے. تو بہرحال مذاکرہ ہوتا ہے، بات پتہ چلتی ہے. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد ایک عمل کا جذبہ ابھارنا ہے. ہاں، کہ بھائی ہم بھی ایسا کریں. جب روزانہ وہ ایک ایک قرآن ختم کر رہے ہیں تو ہم تو روزانہ 2 پارے 3 پارے نہیں پڑھ سکتے بھائی، ضرور پڑھ سکتے ہیں. تو ہم پڑھے قرآن. اب بس 2-3 دن باقی رہ گئے، اس کو غنیمت سمجھ کر قرآن کی تلاوت کو خوب زیادہ کریں. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا بنے گا بھائی، نور بنے گا. چھٹا عمل بتاؤ، درود شریف. حدیث میں آتا ہے جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، یہی درود شریف پڑھنا بھی قیامت کے دن جو تاریکی کا عالم ہوگا اللہ روشنی پیدا کرے گا. اب ہم سوچیں کہ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں بھائی، کتنا پڑھتے ہیں. حالانکہ درود پڑھنا تو بھائی ایک مومن کے لیے تو میں تو سمجھتا ہوں ضروری ہے، فرض ہے. وہ اللہ کے نبی کے کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے اتنا زیادہ قریب ہوگا. کثرت کا لفظ آتا ہے کہ بھئی جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. اور کثرت میں بتا چکا ہوں 300 مرتبہ پڑھ لو، 300 مرتبہ انشاءاللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں اللہ تمہارا شمار کر لیں گے. حالانکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ 1,000 مرتبہ، 5,000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. وہ بھی کثرت والے ہیں، اور ہم 300 پڑھ کر بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے 300 سے شروع کرو، 300 پر اکتفا مت کرو بھائی، 300 سے شروع کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ مزید توفیق دیں گے. اور جتنا زیادہ درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ دنیا کی ساری مصائب دور، مصیبتیں اللہ دور کریں گے. درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں، برکتیں ہیں اور اس کے فوائد ہیں جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. اس لیے یہ درود شریف کا ایک فائدہ ہمارے اس مضمون کے مطابق قیامت کے دن روشنی جو ہے لانے والا بنے گا. اور بھی 4-5 فائدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے، تو حج اور عمرہ کے بعد جب حلق کراتے نا، حلق بال کو جو منڈواتے ہیں،
تو یہ جو بال منڈوائے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشنی دے گی، ہر بال کے بدلے۔ جمرات کی جو رمی کرتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں نا، پتھر، یہ پتھر جو مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، یہ کنکریاں بھی قیامت کے دن روشنی کا باعث بنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرتا ہے، ضرورت کو پوری کرتا ہے، کسی نے تمہارے سامنے کوئی حاجت رکھی، ضرورت رکھی، اور تم نے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق پوری کر دی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجت پوری کرنے والے کے لیے روشنی نہیں، روشنی کا مینار کھڑا کر دیں گے، مینار، حدیث میں آتا ہے، اور اس روشنی کے مینار سے کئی لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے جو ہے ہم مسلمانوں کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی ہماری حیثیت کے مطابق ساتھ یہ حصہ لیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ روشنی کے بعد جو ہے پل صراط پر سے کیسا گزرنا ہوگا انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، قیامت کے دن ہمارے لیے روشنی کا انتظام فرما، اور روشنی حاصل کرنے والے جتنے بھی اعمال تیرے پیارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن جو اندھیریاں ہوگی، تاریکیاں ہوگی، اے اللہ اس میں روشنی کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اے اللہ اور اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اے اللہ عافیت دی ہے، اے اللہ صحت دی ہے، اے اللہ اس کی قدر کرتے ہوئے اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس وقت نہیں رہا، جو دنیا سے چلے گئے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ تو سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے ہیں، اللہ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے اقبال بھائی شیرپورہ کی بھابھی اے اللہ تیری رحمت کو پہنچ گئی ہے، اے پیارے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما، اور جتنے بھی اللہ افراد آج تک انتقال کر چکے سب کی مغفرت فرما، اور جتنی بھی مولا کریم بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو مز اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔